نکاح چاہے پڑھائی ہو، پڑھائی میں مشغول ہو یا پڑھائی میں مشغول نہ ہو، بالغ ہونے کے بعد شریعت نے حکم دیا ہے نکاح میں جلدی کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس میں کوئی چیز کو بھی رکاوٹ مت سمجھو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کو حکم دیا ہے، سامنے والی پارٹی کو حکم نہیں دیا کہ جیسے ہی کوئی رشتہ آئے آپ نے فوراً ہاں کر دینی ہے. سامنے والی پارٹی یعنی لڑکی والوں کو حکم دیا گیا ہے، باپ کو حکم دیا بیٹی جیسے ہی بالغ ہو اچھا رشتہ آئے تو فوراً تم نے ہاں کرنی ہے، نہ نہیں کرنی. حدیث میں آتا ہے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب کوئی اچھا رشتہ آئے تو ہاں کرو، نہ کرو گے تو دنیا میں فساد پیدا ہوگا. تو بالغ ہونے کے بعد لڑکی کا اچھا رشتہ آ جائے تو پڑھائی پر اس رشتے کو ترجیح دینی ہے، پڑھائی بعد میں اور رشتہ پہلے. میں نے جو اپنے بچیوں کی مثالیں دی ہیں، ہماری بچی نے بھی پڑھائی جاری رکھی ہے نکاح کے بعد بھی، بلکہ زیادہ پڑھائی نکاح کے بعد کی ہے، اس نے رخصتی کے بعد کی ہے. تو نکاح پڑھائی میں رکاوٹ نہیں ہے، خاص طور پہ بچیوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ کو تو حکم دیا گیا جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ آئے نکاح کر دو، لیکن اچھا کہتے کس کو ہے؟ اچھے میں بہت ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. آپ کو تو شریعت نے کہا نکاح کرو، لیکن سامنے والے کو تو نہیں کہا نا کہ آپ سے کرے نکاح. وہ سامنے والے کو یہ کہا ہے کہ یہ دیکھو اگر یہ پڑھ رہا ہے تو اس کو بولو بھائی تم کھلاؤ گے کہاں سے؟ تو آپ جب پڑھ رہے ہو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے تو ذمہ داری کیسے اٹھاؤ گے؟ ہو سکتا ہے آپ کو میرا باپ ذمہ داری اٹھائے گا، تو لڑکی کے باپ کو یہ حق ہے کہ وہ دیکھے کہ واقعی اٹھائے گا کہ بھی نہیں اٹھائے گا اور کتنے دن تک اٹھائے گا. تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ آپ کو انکار کر دے اس بیس پہ کہ آپ کی کوئی انکم نہیں ہے. اس کو یہ رائٹ ہے، یہ اس کا کام ہے، فیصلہ کرے وہ. شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ تم جب چاہو گے ہو بھی جائے گا. اللہ نے آپ کو ترغیب دی ہے تلاش جاری رکھو اور جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرو. اب ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ تمہاری کوئی سورس آف انکم نہیں ہے تو کچھ کمانے کی بھی کوشش کر لو. ایک رکاوٹ یہ ہے کہ ابا نہیں مان رہے تو ابا کو منانے کی کوشش کرو. لیکن لڑکی والوں کو یہ کہا ہے کہ انہوں نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے، آپ کا فائدہ نہیں دیکھنا. تو اپنا فائدہ وہ جب ہی دیکھیں گے جب ان کو کچھ نظر آئے گا کہ یہ کھلائے گا کہاں سے، رکھے گا کہاں. تبھی یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ تم فقیر بھی ہو تو نکاح کرو، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ غریب آدمی کو بھی نکاح کرنے کا حکم ہے، لیکن نکاح یک طرفہ کام نہیں ہے، دو طرفہ کام ہے. سوال پیدا ہوتا ہے دے گا کون آپ کو؟ تو آپ ٹرائی کرتے رہو، کوئی مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تو صبر کرو. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ملنے کا چانس ہی نہیں ہے تو شریعت ترغیب کیوں دے رہی ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو رشتہ ملنے کا چانس ہی نہیں ہے. تو یہ آپ کی بات ہے. بعض دفعہ آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی ہے، پیسے نہیں ہوتے، لیکن کوئی ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ اس صلاحیت کو دیکھتے ہوئے لڑکی کا باپ اپنی بیٹی دے دے گا آپ کو. یہ ہوتا ہے. ایسے خاندان سے آپ کا تعلق ہے کہ بھائی ابھی نہیں کما رہا لیکن بعد میں کما لے گا. لڑکی کا باپ کہتے ابھی میں خرچہ اٹھا لوں گا. مثال کے طور پر ایک لڑکا MBBS ڈاکٹر بن رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے نا، وہ 2 سال رہ گئے اس کی پڑھائی میں، اب جاب تو نہیں کر رہا، لیکن لڑکی کا باپ بولتا ہے کہ یار 2 سال کے بعد یہ ڈاکٹر بن جائے گا، میں کیوں اچھا رشتہ ہاتھ سے جانے دوں؟ کہتا ہے کوئی بات نہیں یار، شادی کرو، رخصتی بھی کرو، ساتھ رہو، فی الحال میں خرچہ اٹھا لوں گا. ایسے مالداروں میں ہوتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے. بہت سے مالدار کسی غریب کو اپنی بیٹی دیتے ہیں ایجوکیشن کی بیس پہ، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جب تک تمہاری جاب نہیں لگتی ہمارے لیے ایک تو بندے کا خرچہ اٹھانا کوئی مسئلہ، کروڑ پتی آدمی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو 1 کروڑ بہانہ کما رہا ہے اسے کیا جا رہا ہے اس میں؟ وہ کہہ گا یار داماد کا خرچہ بھی میں اٹھا لوں گا، فی الحال ان کو پتا ہے بعد میں کما لے گا، ڈاکٹر ہے کہاں جائے گا یہ. تو ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پہ پھر یہ غریب یہ کہہ کے نہیں رکے کہ میں چونکہ ابھی کما نہیں رہا اور میں چونکہ پڑھائی کر رہا ہوں تو میں نہیں کر رہا. اب غلط ہے، اب آپ کے لیے انتظام ہو گیا ہے تو اب آپ پڑھائی کو نکاح میں رکاوٹ مت سمجھو. خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ غریب آدمی کو بھی اجازت ہے کہ قورمہ کھائے، غریب آدمی کو بھی اجازت ہے کہ بریانیاں کھائے، کھا لے جا کے. اب پیسے اگر آپ کی جیب میں نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی آپ کو قورمہ نہیں دے چاہا تو یہ آپ کا ہیڈک ہے، یہ قورمے والے کا ہیڈک نہیں ہے.